بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موچی کی بیٹیاں۔ یہ کہانی ایک عجیب لڑکی کی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی دو بڑی بہنیں تھیں۔ عائشہ کی ماں عائشہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد انتقال کر گئی تھی۔ اس طرح عائشہ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ عائشہ کے والد موچی تھے جو ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کے جوتے پالش اور سلائی کرتے تھے، جو بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ اس غریبی کی وجہ سے عائشہ اور اس کی بہنیں اسکول تعلیم حاصل کرنے نہ جا سکیں۔ عائشہ کی بڑی بہن کا نام مناہل اور درمیانی بہن کا نام آمنہ تھا۔ عائشہ ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اکیلے رہنا پسند کرتی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کے والد عائشہ کو بہت ڈانٹتے تھے۔ باپ تینوں بیٹیوں میں سے زیادہ پیار اپنی بڑی بیٹی مناہل کو کرتے تھے۔ مناہل سے پیار کرنے کی بھی ایک وجہ تھی کہ عائشہ کی پیدائش سے 18 سال پہلے عائشہ کے ماں باپ ایک شادی پہ گئے تھے، اور جب اس شادی سے واپس گھر آ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت رات کے وقت سنسان راستے پر رو رہی تھی اور گاڑی کو راستہ نہیں دے رہی تھی۔ جب میاں بیوی گاڑی سے باہر آئے اور بولے کہ راستہ کیوں نہیں دے رہی ہو اور راستے میں کھڑی رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی پیدا ہوگی جو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی اور اس کی طاقت 10 مردوں جتنی ہوگی۔ بس یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت ادھر سے چلی گئی۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 سال بعد مناہل پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو ماں باپ سوچنے لگے کہ کیا اس بوڑھی عورت کی بات سچ ہوگی۔ تو مناہل کی عادت تھی کہ وہ رات کو 1 بجے چھت پر کھڑی ہو کر ستاروں سے باتیں کرتی اور ہر بڑی چیز کو بآسانی اٹھا لیتی تھی۔ تو ماں باپ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ بوڑھی عورت سچ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے باپ مناہل سے زیادہ پیار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مناہل اپنی بہنوں کو سنبھال لے گی، کیونکہ آمنہ تو اندھیرے سے ڈرتی تھی اور عائشہ خاموش رہتی تھی۔ باپ گھر میں جو چیز کھانے کی لاتا پہلے مناہل کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تینوں بہنیں گھر میں ہی بیٹھی رہتی تھیں، لیکن مناہل عید کے موقع پر کچھ کپڑے لوگوں کے سلائی کر لیتی تھی، جس سے سب کے لیے نئے کپڑے آ جاتے تھے۔ عائشہ کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ گھر کے پاس کوڑے میں پڑی کچھ اخباریں گھر لے آتی اور اس اخبار کے آخری ورق پر ایک کہانی ہوتی۔ وہ بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتی تھی اور اپنے خیالوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ عائشہ ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد گھر کے پاس کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی اور بیٹھی رہتی تھی، اور جیسے ہی شام ہوتی گھر واپس آ جاتی تھی۔ عائشہ کے والد کو کینسر کی بیماری تھی، جس کا علم کسی بھی بیٹی کو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میری حالت دیکھ کر میری بڑی بیٹی مناہل کمزور نہ ہو جائے، اور پھر وہ میرے بعد اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالے گی۔ عائشہ خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور خود کو ڈانٹتی بھی تھی۔ ایک دن عائشہ نے اچانک ایک عجیب شکل والے آدمی کو دیکھا۔ عائشہ روز کی طرح باہر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک عجیب شکل والے آدمی پر پڑی۔ اس عجیب شکل والے انسان کو دیکھ کر عائشہ ڈر گئی۔ وہ مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کسی طرح عائشہ ہمت کر کے روتی ہوئی گھر بھاگ آئی۔ عائشہ اتنی ڈر گئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ انسان نہیں ایک شیطان تھا، جس کی شکل بہت عجیب تھی، منہ گدھے جیسا، جسم لومڑی جیسا اور ٹانگیں صرف انسانوں جیسی تھیں۔ عائشہ جیسے ہی گھر روتی ہوئی آئی تو مناہل عائشہ کو روتا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ چھوٹی کیا ہوا ہے، جس پر عائشہ صرف روتی رہی۔ تو مناہل نے آمنہ کو آواز دی کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ مناہل نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو پانی پلایا اور عائشہ کو کمرے میں لے گئی۔ پھر عائشہ کا سر اپنی گود پر رکھ کر پیار کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد عائشہ رو رو کر سو گئی۔ شام کا وقت ہو گیا۔ باپ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو دروازے کے پاس ایک خط پڑا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ اس خط کو اٹھا کر سوچتا ہے کہ یہ کس کا خط ہو سکتا ہے، کیا یہ میرا خط تو نہیں؟ پھر وہ اس خط کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور گھر داخل ہو جاتا ہے۔
باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے اور نہ میری تینوں بیٹیوں کو۔ اس طرح وہ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ کل صبح کام پر کسی پڑھے لکھے انسان سے پڑھا لوں گا۔ باپ مناہل کو کھانا لگانے کا بول کر منہ ہاتھ دھونے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب باپ کھانا کھا لیتا ہے تو مناہل سے پوچھتا ہے کہ بیٹی کسی نے دروازے پر دستک تو نہیں دی تھی؟ تو مناہل کہتی ہے نہیں تو بابا۔ تو باپ کہتا ہے اچھا کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا۔ اور تم سب ٹھیک تھے نا گھر میں؟ مناہل فوراً کہتی ہے کہ بابا سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ مناہل اپنے باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی کہ عائشہ کیوں رو رہی تھی، کیونکہ مناہل سوچتی ہے کہ بچے اکثر روتے رہتے ہیں تو بتا کر باپ کو کیوں پریشان کروں میں۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے تو مناہل دیکھتی ہے کہ عائشہ گھر کی دیوار پر بیٹھی خود باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو مناہل غصے سے بولتی ہے کہ چھوٹی پاگل ہو گئی ہو جو خود سے ہی لگی ہوئی ہو۔ یہ سن کر عائشہ فوراً نیچے آ جاتی ہے۔ باپ ناشتہ کر کے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مناہل اور آمنہ اپنے گھر کے کام میں لگی ہوتی ہیں تو عائشہ باہر گلی میں کوڑے سے اخبار تلاش کرنے چلی جاتی ہے تاکہ وہ کہانی پڑھ سکے۔ عائشہ اچانک دیکھتی ہے کہ کسی انسان کا سر کوڑے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر دوبارہ عائشہ ڈر جاتی ہے اور روتی ہوئی گھر آتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مناہل دوبارہ بھاگ کر آتی ہے اور سیدھا گلی میں جاتی ہے کہ آخر کون ہے جو عائشہ کو کچھ بولتا ہے۔ تو مناہل دیکھتی ہے کہ گلی میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مناہل گھر آ کر عائشہ سے پوچھتی ہے کہ چھوٹی کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ بولا ہے کیا؟ عائشہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ آپی باہر کوڑے میں کسی انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ مناہل دوبارہ باہر جاتی ہے اور اچھی طرح دیکھتی ہے کہ کدھر ہے وہ انسانی سر، لیکن ادھر کوڑے میں تو کسی کا سر نہیں ہوتا۔ مناہل گھر آ کر عائشہ سے بولتی ہے کہ چھوٹی جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو، وہاں تو کوئی انسانی سر نہیں تھا۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپی خود دیکھا ہے۔ تو مناہل فوراً بولتی ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی، ادھر آؤ۔ مناہل عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو عائشہ کو واقعی بخار ہوتا ہے۔ مناہل کہتی ہے عائشہ تم کو تو بخار ہے، یہ کب سے ہے بخار تم کو؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپی 5 منٹ پہلے سے۔ مناہل منہ بنا کر کہتی ہے کہ تم لیٹ جاؤ، میں حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ دوسری طرف باپ کام پر لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک شخص اپنے جوتے پالش کروانے آتا ہے، جس کو موچی بولتا ہے کہ صاحب کیا آپ یہ خط پڑھ دو گے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ کیوں نہیں جناب۔ جیسے ہی وہ خط پڑھنے لگتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ گر کر مر جاتا ہے اسی جگہ۔ اتنے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور موچی سے کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا؟ تو موچی کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ، بس کھڑے کھڑے گر کر مر گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس آ کر پوچھ گچھ کرتی ہے اور لاش کو لے کر چلی جاتی ہے۔ موچی فوراً وہ خط جیب میں ڈال کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آتے ہی اپنا منہ دھونے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی بیٹیاں اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نہ دیکھ لیں۔ مناہل کہتی ہے کہ بابا آج آپ جلدی گھر آ گئے؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹی آج ریلوے اسٹیشن پر ہڑتال تھی، اس وجہ سے آ گیا۔ تو مناہل کہتی ہے کہ بابا عائشہ کو بخار ہے، آپ حکیم صاحب کو لے آئیے۔ باپ فوراً حکیم صاحب کو لانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد باپ حکیم صاحب کو گھر لے آتا ہے۔ حکیم صاحب عائشہ کی نبض دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو تو کوئی بخار ہے ہی نہیں۔ یہ سنا تھا کہ مناہل فوراً کہتی ہے کہ حکیم صاحب میں نے خود دیکھا ہے عائشہ کو بخار تھا، لیکن حکیم صاحب نے کہا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، اس کو کوئی بخار نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں حکیم صاحب یہ آپ دوبارہ ایک بار پھر دیکھ لیں، میری بیٹی کیوں جھوٹ بولے گی؟ حکیم صاحب نے دوبارہ دیکھا اور کہا ارے اس کو بخار نہیں ہے۔ موچی کہتا ہے کہ اچھا حکیم صاحب چلیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد مناہل عائشہ کے ماتھے پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے تو سچی میں بخار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مناہل حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عائشہ ابھی تو تم کو بخار تھا، اب ٹھیک کیسے ہو گئی؟ عائشہ کہتی ہے کہ آپی مجھے روز 5 منٹ تک بخار ہوتا ہے۔ یہ سن کر مناہل کہتی ہے کہ چھوٹی مذاق کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، اور مناہل کمرے سے چلی جاتی ہے اور اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے۔
دوسری طرف حکیم صاحب کو راستے میں موچی کہتا ہے کہ کیا واقعی حکیم صاحب میری بیٹی کو بخار نہیں تھا؟ تو حکیم صاحب موچی کے سوال پر کوئی جواب نہیں دیتا اور بس غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر موچی کہتا ہے کہ اچھا حکیم صاحب ایک کام تو کر دیں، میرے پاس ایک خط ہے، وہ اگر پڑھ دیں تو۔ حکیم صاحب کچھ دیر چلتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا دو، ادھر پڑھ دیتا ہوں۔ موچی وہ خط نکال کر حکیم صاحب کو دے دیتا ہے اور جیسے ہی حکیم صاحب وہ خط پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا چہرہ بسر ہو جاتا ہے۔ حکیم صاحب جلدی سے وہ خط بند کر دیتے ہیں اور زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور موچی کو کہتا ہے جلدی سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ موچی بھاگتے ہوئے گھر سے پانی لے آتا ہے اور حکیم صاحب ایک ہی گھونٹ میں پانی پی لیتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد موچی ڈر کر پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کیا ہوا آپ کو؟ حکیم صاحب کہتا ہے کہ چلو میرے گھر میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم صاحب موچی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ کیا جس سے کوئی مر گیا ہو؟ موچی کچھ دیر سوچ کر حکیم صاحب ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب غصے سے ارے ذرا دماغ پر زور دو۔ موچی کہتا ہے حکیم صاحب سچی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب اچھا اپنی زندگی کا کوئی واقعہ جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو تمہارا؟ موچی نے کہا کہ حکیم صاحب موت تو کسی کی نہیں ہوئی میری وجہ سے، لیکن ہاں ایک وقت ایسا میری زندگی میں آیا تھا جب مجھے میرے ماں باپ نے بھائیوں کے ساتھ مل کر گھر سے نکال دیا تھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم کو گھر سے نکال دیا تھا؟ موچی نے کہا کہ آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا تھا ایک ہوٹل پر، اور اسی وقت کچھ لڑکیاں جو یقیناً کالج سے آ رہی ہوں گی، میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جس کو دیکھ کر مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئیں اور وہ بھی چلتے چلتے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس طرح ایک ماہ تک میں اپنے دوست کو چائے پلانے لے جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا کہ ایک دن وہ میری طرف آئی اور مجھے بولی کہ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ میں نے بھی فوراً بول دیا کہ مجھے بھی آپ کی آنکھیں بہت پسند آ گئیں۔ اس طرح ہم دونوں میں پیار ہو گیا تھا اور اتنا پیار ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اپنی ماں کو بتایا کہ اس طرح مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔